بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے۔ تو میں آپ سے آج اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، آپ کو کسی سے تکلیف پہنچے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے، تو آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، آپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ریلیکس کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، اوور تھنکنگ نہیں شروع کر دینی اور رونا شروع نہیں کر دینا، اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا۔ دیکھیں، آپ مضبوط رہیں گے تو آپ سارے کام انجام دیں گے، اپنے جو بھی کام ہے۔ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ اپنے گھر کے سارے کام انجام دیں گی۔ اگر آپ مرد حضرات ہیں، باہر کے کام کرتے ہیں، تو آپ اپنے کام پر فوکس نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنا ہے اور پریشان نہیں ہونا۔ آپ ٹھیک رہیں گے تو آپ کے سارے کام بھی ٹھیک رہیں گے اور آپ کی لائف بھی جو ہے وہ اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر اس بندے نے مجھے یہ بات کہی ہے، یا کوئی اس طرح کی دل خراش بات کی ہے، کوئی تکلیف دہ بات کی ہے، تو اس نے یہ بات کی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچنا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہوئی۔ دیکھیں، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن ہم انسان غلطی کے پتلے ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچنا ہے کہ میں غلط ہوں کیا۔ اور اگر آپ کو کہیں سے جواب نہیں آتا تو آپ صحیح ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ، اگر آپ کا کوئی وہ اپنا ہے اور ایسا اپنا ہے کہ اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، جیسے آپ کے شوہر ہو گیا، آپ کا بہن بھائی ہو گئے، یا آپ کا کوئی قریبی دوست ہو گیا، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ جا کر بات کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ نے بات چیت سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اگر آپ چپ کر جائیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، اپنے دل میں بات رکھیں گے، تو وہ بات کیا ہوتی ہے، وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ انکریز ہوتا جاتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ غبار بن جاتا ہے، اور پھر دل میں وہ کینہ، حسد جیسی حسوسیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے دل میں یہ بات نہیں رکھنی، آپ نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ جا کر کرنی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو جو ہے وہ اپنے کسی قریبی سے جو مسئلہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ مسئلہ بات کرنے سے سارٹ آؤٹ ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے وہ انسان، تو وہ کچھ تو خاص ہوگا، کچھ تو خاص ہوگا، اس نے اپنی خصوصیات کا آپ کو احساس دلایا ہوگا، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اس نے آپ کی لائف کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے وہ بات کی ہو، اس کا وہ ذہن نہ ہو، اس کا وہ مطلب نہ ہو وہ بات کا، اور آپ اس کو غلط طریقے سے گائیڈ کر رہے ہوں۔ فرض کریں کہ اس نے یہ بات کر بھی دی ہے، تو آپ نے یہ بات جو ہے وہ اس کے ساتھ کرنی ہے اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں، دل میں بات نہیں رکھنی، اور اگر ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا، تو ہم چھوٹے نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم لوگ جو ہے وہ معاف کر دو گے نا، تو یعنی کہ اپنی انا بیچ میں نہیں لاؤ گے، تو جو تمہاری عزت کم ہوتی ہے نا، وہ آگے جا کے اگلے جہان قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ اور مومن کا بھی تو یوں ہی طرز عمل ہونا چاہیے نا۔ مومن کا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے، تو مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ، مومن جو ہے وہ برائی کو بلائی سے جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں۔ جی ہاں، کہ اگر آپ جیسے صفائی کرتے ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، آپ چائے کے داغ کو چائے کے ساتھ تو صاف نہیں کر سکتی، اسی طرح آپ جو ہے وہ، اگر آپ کے کپڑوں پہ آئل گر جاتا ہے، تو کیا آپ آئل کے داغ کو جو ہے وہ آئل کے ساتھ صاف کریں گی؟ نہیں ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ غلط کیا ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ غلط کروں، ایسا نہیں کرنا۔ دیکھیں، برائی کے ساتھ برائی کو ملٹیپل کریں تو برائی تو ملٹیپل ہو جاتی ہے نا، برائی زیادہ ہوتی ہے، کم تو نہیں نہ ہوتی۔ تو برائی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ بلائی ہے۔ اب ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ معاف کرنے والا دل بہت پسند ہے، تو میرے ساتھ کوئی لاکھ برا کر لے، میرے ساتھ کوئی لاکھ برا کر لے، مجھے تکلیف پہنچائے، ایذا دے، تو میں اس طرح، کیونکہ میں دل میں بات نہیں رکھتی، کیونکہ دل میں بات رکھنے والے کی نا دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ جو بھی دعا کریں گے نا، یقین مانیں وہ دعا سیدھی اوپر پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی دل پسند ہے جس میں کسی قسم کی میل نہ ہو۔
تو آپ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ وہ آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے کہ اب آپ کو پریشان نہ کریں۔ وہ ہر ایک موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے جو ہے وہ پریشان کیا جائے۔ تو آپ نے ان لوگوں کی باتوں پر جو ہے وہ غور نہیں کرنا۔ اگر آپ کہیں خوش ہونا تو یہ لوگ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو فارگٹ کرنا ہے، اگنور کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے، نہ کریں پسند۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ڈپریسڈ نہیں ہونا۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کا رونا، آپ کا ڈپریسڈ ہونا وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو 30 لوگوں میں سے 29 لوگ پسند کرتے ہیں اور ایک بندہ ناپسند کرتا ہے، تو آپ اس ناپسند بندے کی بات کو سوچ کر کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ ان 29 لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور مومنوں کی یہی صفت ہے کہ وہ برائی کو جو ہے وہ بلائی سے مٹاتے ہیں۔ اگر ان کو اذیت دی جاتی ہے وہ صبر سے برداشت کرتے ہیں، اگر ان کو زبان سے اذیت دی جائے یا عملی طور پر پریشان کیا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ عفو درگزر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں تنگ کرے، پریشان کرے، تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عفو درگزر کرنے والے کو یا عفو درگزر کی روش اختیار کرنے والے کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پشت بنائی کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی، خوش رہیں اور اپنے پیاروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور پریشان ہونا چھوڑ دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کوشش کریں یہ پیغام آگے پہنچانے میں میری مدد کریں۔ اللہ نگہبان۔